بینچ نے ملٹری کورٹس میں سزا کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سزا سنا دی جاتی ہے؟ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ آصف نے دلائل دیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ جو آفیسر ٹرائل چلاتا ہے کورٹ میں وہ خود فیصلہ نہیں سناتا، ٹرائل چلانے والا افسر دوسرے بڑے افسر کو کیس بھیجتا ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے۔ جس آفیسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے ہیں مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ ہوتا ہے اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے، فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتے ہیں یا نہیں ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ اس نقطے پر وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ آفیسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں ہوتا وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل کی جاتی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود سوال پوچھ لوں۔ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کو لائٹس بجھا کر کہا گیا کہ ملک چھوڑ دو۔ اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جو بندہ جہاز میں موجود نہیں تھا وہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس جہاز میں تھوڑا سا ایندھن باقی تھا پھر بھی رسک پر ڈالا گیا۔ خواجہ حارث نے دلائل میں کہا کہ میں یہاں سیاسی بات نہیں کروں گا مگر بعد میں سپریم کورٹ نے جائزہ لیا تھا، سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا تھا کہ جہاز میں کافی ایندھن باقی تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا لیکن مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اسی لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ چلیں اس نقطے پر فرق واضح ہو گیا، آگے چلیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ٹھہریں، ایک سوال اور اس میں بنتا ہے کہ اگر ہائی جیک جنگی یا فوجی طیارے کو کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں کل ملزمان 5000 کے قریب تھے، جن 105 ملزمان کو فوجی عدالتوں میں لے کر جایا گیا، ان کی جائے وقوع پر موجودگی کے ٹھوس شواہد ہیں۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ صرف ان افراد پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے، ہر دہشت گرد پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل انہی ایف آئی آرز کی روشنی میں کیا جو تھانوں میں درج ہوئی تھیں؟ تعزیرات پاکستان اور اے ٹی اے کے تحت درج مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ جو 3 ایف آئی آرز کی کاپی ہمیں دی گئی ہے ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں ہیں۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ تفتیش کے بعد مزید دفعات شامل کی جا سکتی ہیں۔